ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. تمہارے نبی آئے کس لیے زمین پر یہ بتلاؤ. اس پہ کبھی غور کیا میری قوم نے؟ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو زمین پر کیوں بھیجا؟ اس پہ کبھی سوتے جاگتے غور کیا؟ میرا یہ سوال ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے ہمارے نبی. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے نبی اور آل نبی کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تانا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ آج سفر المظفر کی 13 تاریخ ہے جو رواں دواں ہے. یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج سفر کی 13 تاریخ ہے. اس سے اگلا جو مہینہ آئے گا وہ ربیع الاول ہوگا اور اس کی 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ ولادت مبارکہ ہوگا. ولادت کے معنی آتے ہیں پیدائش. تو حضور کی پیدائش کا دن جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوگا وہ اس سال 1500 سال مکمل ہو جائیں گے. 1500 سال ہمارے نبی کی آمد کو آنے والے مہینے کی 12 تاریخ کو ہو جائے گا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. اور ستمبر کی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 5 ستمبر کو وہ دن آئے گا اور وہ دن جمعے کا دن ہوگا. یہ پیدائش کا دن ہے اور جلوس کا دن لوگ اپنے اعتبار سے نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور کروڑوں اس کے احسانات ہے اس کے بندوں پر اور حضور کی تمام امت پر. اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو اس طریقے سے بتلایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
اگر بندے میری نعمتوں کو، میری برکتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کا کتنا احسان ہے اپنے بندوں پر، حضور کی ساری امت پر، یا اللہ کا کلام ہم کو بتلا رہا ہے۔ ان گنت، جو گنتی بھی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا احسان بندوں سے ختم نہیں ہوگا۔ میری طرف توجہ دیں اور میں اپنی گفتگو آگے لے کے چلوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میں اپنی نعمتوں، میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، میرے احسان کو، میرے فضل کو، تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنا کرم ہے میرا۔ اور یہ آیت کریمہ تو آپ کو بہت یاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا سیدھا سادہ معنی تو آپ بھی جانتے ہیں، رب کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے۔ ہمارے اندر نہ جانے کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو ہی صحیح سے ہم گن نہیں پاتے، اور زندگی میں کتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی لگا نہیں پاتے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے مجسمے میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں جس کا ہم شمار تک نہیں کرتے، اور زندگی گزر رہی ہے، بچپن سے لے کر اب آگے بڑھ رہی ہے، اور کتنی نعمتیں خدا کی ہمارے سامنے آئیں گی اس کے فضل و کرم سے۔ ہم استعمال بھی کریں گے لیکن ہم اس کو شمار تک نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے فرمایا کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے بندو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ چرچا کا مطلب ہے ذکر کرو۔ یہ خدا نے مجھے آنکھ دی، زبان خدا نے دی، کان خدا نے دیے، جان خدا نے دی، گھر بار سب اللہ کے فضل سے ہے، بال بچے سب خدا کی عطا کردہ ہے، مجھے نوکری مل گئی اللہ کے فضل و کرم سے، آج میں صحیح جا رہا ہوں، صحیح سے آ رہا ہوں، حادثات سے بچ رہا ہوں خدا کی برکت سے اور اس کے فضل کے دائرے میں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بہت کو آنکھ ہے لیکن دیکھنا تک نہیں آتا، جس کو دیکھنا آتا ہے اسی کے لیے تو اللہ کی نعمت ہے۔ بہت کو زبان ہے، بولنا نہیں آتا، جو بولتا ہے اسی کو تو اندازہ کرنا چاہیے کہ میں بول رہا ہوں، خدا کا کتنا بڑا احسان ہے۔ بہت کو کان ہے، سننا نہیں آتا، لیکن جن کو سننا آتا ہے انہیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سننے کی قوت دی، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ بہت کو پیر ہے، چلنا نہیں آتا، اپنی زندگی پر ہی اندازہ لگائیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے بہت احسان کیا اپنے بندوں پر، اس کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا سورہ والضحیٰ میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو ذکر بھی کرو، ان کا چرچا کرو کہ کس نے دی، کس نے احسان کیا، ان نعمتوں کا کام کیا ہے۔ ان نعمتوں کو خدا کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا، حقیقی مالک اللہ ہی ہے، ساری کائنات کا مالک خدا ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہے تو اللہ اس کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کا چرچا کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا، 4واں پارہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے مومنوں پر، تحقیق کے اللہ فرما رہا ہے ہم نے مومنین کی جماعت پر بڑا احسان کر دیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا،
ہم نے ان کے درمیان میں ایک رسول بھیج دیا. نعمتیں اللہ نے بے پناہ دی ہیں، اس کو گن نہیں سکتے میرے دوست، لیکن اللہ نے مطلقاً فرمایا جو جو میری نعمت ہے اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، اس کو بیان کرو، اس کو اچھے سے پیش کرو، بہت حسن کے ساتھ پیش کرو. اب پیش کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا. اس کو اچھے سے ذکر کرو، چھپاؤ مت، زبان کو بند مت رکھو، ان نعمتوں کو بیان کرو. بیان کرو گے تو سننے والے کا ایمان خدا پر اور مضبوط ہوگا. تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنین کی جماعت پر بڑا احسان کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی لیکن احسان نہیں جتلایا. قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی جائیں سب 6666 آیت کریمہ قرآن مجید میں ہے میرے دوست. اگر ان سب کو ایک ایک کر کے پڑھا جائے تو کہیں بھی اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے علاوہ کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. بندے میں نے تجھ کو دی یہ کر، میں نے یہ دیا یہ کر، میں نے یہ کیا یہ کر، نہیں، مطلق فرما دیا ذکر کرو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان خدا نے یہ کیا ہے کہ تمہارے بیچ میں محبوب بھیج دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تمہارے بیچ میں بھیجی ہے. خدا چاہتا تو آدم علیہ السلام کی جگہ پیارے آقا کوئی بھیج دیتا. خدا چاہتا تو آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام ہوئے نبی کو بھیج دیتا. پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 کم بیش انبیاء اکرام کی جماعت میں سب سے آخر میں بظاہر مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا ہے. اور جو جماعت کے بیچ میں بھیجا اس کے تعلق سے خدا نے فرمایا 4 پارے میں کنتم خیر امت. اللہ نے فرمایا جس کے بیچ میں میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے وہ امت، وہ جماعت مومنین کی سب امتوں سے بہترین ہے. یہ کون کر رہا ہے کلام؟ خدا تعالیٰ کر رہا ہے. میں نے اپنا محبوب بھیجا، احسان جتلا دیا کہ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ایک طرف. کنتم خیر امت اخرجت للناس. خدا نے فرمایا میں نے تم کو بہترین امت بنا دیا. اس کی تفسیر پڑھیں گے تو وجہ یہ نکلے گی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی برکت ہے جو یہ امت کو خیر امت کا لقب مل گیا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ قرآن آیت کریمہ میں نے پیش کر دی تاکہ آپ کو میری گفتگو آگے سمجھ میں آئے. اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کا حکم اللہ نے بار بار دیا. اور یہ واضح آیت کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، ذکر کرو. مطلق فرما دیا، چاہے محفل کی شکل میں کرو، چاہے تنہائی کی عالم میں کرو، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کرو، چاہے اپنے پریوار میں رہ کر کے کرو، چاہے جنگلات میں کرو، چاہے بستی میں کرو، جہاں جی چاہے وہاں کرو، لیکن اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. لیکن یہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ نے بے پناہ نعمتوں تو دی لیکن سب سے بڑی نعمت اس مخلوق خدا پر، مصطفیٰ جان رحمت کی امت پر، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اے جابر، سب سے پہلے خدا نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے.
کائنات تو بنائی لیکن کائنات سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا ہے. یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل اور ڈال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سب سے پہلے اپنے نور تجلی الہی سے اگر کسی کو پیدا فرمایا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکت کو پیدا فرمایا. یہ میں نے حدیث پڑھی, اب قرآن سنو. 6 پارہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے تحقیق میں نے تمہارے بیچ میں ایک نور بھیج دیا, ایک روشن کتاب بھیج دی. نور سے مراد مفسرین بیان فرماتے ہیں یہاں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکت ہے, اور کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے, کتاب اللہ ہے, اور نور سے مراد رسول اللہ ہے, یعنی رسول اللہ کو بھیجا اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو بھیج دیا. اب واضح ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا, اے انس اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, یہاں تک کہ اس وقت نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی, نہ شمس تھا نہ قمر تھا نہ زمین تھی نہ یہ آسمان تھا. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی ایک حدیث پاک میں ہے موسیٰ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں بنایا تھا. اور کئی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی حدیث پاک کا بڑا انوکھا اور نرالا جملہ ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تم کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کی معرفت کا اظہار بھی نہ ہوتا. یعنی کوئی دنیا میں پہچان نہیں پاتا کہ خدا کون ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کی عبادت کرنی ہے, کون وحدہ لا شریک ہے, کس نے دنیا کو وجود میں لایا ہے, اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد نہ ہوتی یا مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو بنایا نہ جاتا. یہی وجہ ہے یہاں بنیادی بات بھی پتہ چل گئی. اور قرآن کی آیت کریمہ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ فرماتا میں نے تمام مومنین پر بڑا احسان کیا ہے. کیوں کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا, تمہارے بیچ میں اپنا محبوب بھیج دیا ہے, اپنا نبی بھیج دیا ہے, اپنا پیغمبر اسلام بھیج دیا ہے, سردار الانبیاء بھیج دیا ہے. پتہ یہ چلا کائنات سے سب سے زیادہ عظیم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. امام اہل سنت نے اس لیے فرمایا تھا خدا تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. میرے عزیز یہ قرآن عظیم کی میں نے جو مقدس آیت کریمہ پڑھی اور حدیث کریمہ کے کچھ جز میں نے پیش کیے اور اس کی وضاحت میں طویل نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو بیان کرتا چلا جاؤں گا, آپ کے سمجھ میں آتا چلا جائے گا. یہ تو آپ ایک زمانے سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کے تمام گوشے و زندگی کے سنتے چلے آ رہے ہیں. مقصود ہے یعنی وجہ تخلیق کائنات ہے تمہارے نبی, وجہ تخلیق کائنات ہے تمہارے نبی. تو پتا کیا چلا محسن انسانیت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکتہ, یعنی مصطفیٰ جان رحمت محسن انسانیت ہے. انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے والے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکت ہے. آپ اس زمانے میں تشریف لے کر کے آئے, ذرا مطالعہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. مصطفیٰ جان رحمت 571 عیسوی میں اسی مکہ شریف کی سرزمین پر اور حضرت آمنہ کے گھر میں تشریف لے کر آئے, اور اس سے پہلے کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اور حضور کی آمد سے پہلے کا زمانہ پڑھے, وہ زمانہ کتنا پرفتن تھا, وہ زمانہ کتنا آتش بازی تھا, وہ زمانہ کتنا خوخار تھا, یعنی وہ زمانہ ضلالت میں وقت گزارنے والا تھا, وہ زمانہ کتنا ظلمت میں گزارنے والا اپنی زندگی تھا. ذرا قریب سے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی وہ زمانے میں ڈھول تاشا عام ہو چکا تھا, وہ زمانے میں بیواؤں کو یعنی ذلیل کرنا عام ہو چکا تھا, وہ زمانے میں بیواؤں کو جلانا بھی عام ہو گیا تھا, وہ زمانے میں غلاموں کو جو ہے ایک ایسا اجنبی طریقے سے استعمال کرنے کا رواج بن گیا تھا. یعنی انسانیت کا کوئی
وجود نہیں تھا, اخلاق کا کوئی وجود نہیں تھا, انسانیت کو کیسے بقا دی جائے, اس کو کیسے روشنی دی جائے, کیسے اچھائی برائی کی تمیز رکھی جائے, اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا. وہ زمانے میں جو لوگ تھے جو ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے, وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے, اے دنیا کو بنانے والے کوئی ایسا پیدا کر دے جو ہمیں روشنی دے دے, کوئی ایسا پیدا کر دے جو ہمیں سیدھی راہ بتلا دے, ایسا کوئی کوئی ایسا پیدا فرما دے جو ہمارا سہارا بن جائے, جو ہماری زندگی کو اچھے سے روشنی دے دے. تو اس زمانے میں جو ظلم و ستم کی زندگی میں زندگی کاٹنے والے اور دعا کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول بھی فرمایا, اور مشیت الہی بھی یہی تھی. مصطفیٰ جان رحمت کو زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے گھر میں اللہ اکبر ولادت مبارکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہو گئی. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی حیات زندگی کو پڑھے اور آنکھوں کے سامنے رکھے, میرے آقا نے تمام خرافات و بدعات اور منکرات کا زبردست رد فرمایا, اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گناہ ہے, اس سے بچ کے رہو, یہ غلط ہے, اس سے بچ کے رہو, یہ غلام ہے, یہ انسانی ہی ہے, اس کو انسان ہی کا درجہ دو, یہ بیوہ ہے لیکن یہ بھی انسان ہے, اس کی زندگی کو آباد کرو. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت نے وہ زمانہ جو ظلم و ستم کا تھا, آتش بازی کا تھا, ناچ کود کا تھا, افراتفری کا تھا, وہ مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو ختم کر دیا. اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے ختم کر دیا تو صحابہ اکرام نے لفظ ٹو لفظ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنے سینہ میں محفوظ کر لیا, اور وہ تعلیم قیامت تک جاری رہے گی. وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت اور آپ کی تمام تعلیم اور فرامین تمام صحابہ نے محفوظ کر لیے. جب وہ محفوظ ہوئے تو 3 ہجری کے بعد کتابت کی بھی شکل آئی. موطا امام مالک سب سے پہلا آئی. کتابت کی شکل میں بخاری شریف بھی آئی, کتابت کی شکل میں مسلم شریف بھی آئی, ترمذی شریف بھی آئی, ابن ماجہ بھی آئی, سنن ابو داؤد بھی آئی, سنن نسائی بھی آئی. صحاح ستہ کی تمام معتبر کتابیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی سے اقوال و افعال اور احوال اوصاف سے تعلق رکھنے والی تمام حدیثیں محفوظ ہیں, اور تمام صحابہ کے اقوال و افعال اور تقریرات سارے محفوظ ہیں, تابعین کے اقوال و افعال اور تقریرات سارے محفوظ ہیں. وہ زندگی کے گوشے آج بھی محفوظ ہیں, صرف پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جو مصطفیٰ جان رحمت ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینے والوں نے استقبال جو کیا وہ بھی محفوظ ہے, جو حضرت انس بن مالک نے بیان کیا ہے, طلع البدر علینا. یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث پاک کے بیچ میں ہے, جو مدینے کی بچیاں ان ترانوں کو پڑھتی تھیں, وہ سارے حدیث کریمہ میں محفوظ ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے. بتانا مقصد یہ ہے تمہارے نبی آئے کس لیے زمین پر یہ بتلاؤ. اس پہ کبھی غور کیا میری قوم نے؟ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو زمین پر کیوں بھیجا؟ اس پہ کبھی سوتے جاگتے غور کیا؟ میرا یہ سوال ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے ہمارے نبی. یہ بات قرآنی آیتیں اور حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو وجود کائنات نہ ہوتا, لیکن کائنات اگر بن گئی, اس میں انسانیت کا وجود آ گیا, تو پھر اس کو ہدایت دینے کے لیے, اس کو روشنی دینے کے لیے, اچھی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب ہی کو صرف نہیں بھیجا, ساتھی بنا کے قرآن کو بھی بھیجا. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ ذرا ہایا نہ بول دے. ساتھی بنا کے قرآن بھیجا, مصطفیٰ کو بھی بھیجا, اور 63 سال جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم اعلیٰ ہے, اگر اس پر غور کیا جائے اور زمان
اس پر عمل کرے تو یہ زمانہ ذلیل اور رسوا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ زمانے میں بھی چمکتا نظر آئے گا، اور قیامت کے دن جنت کا بھی راستہ مل جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت مبارکہ کو، اور یہ سال 1500 سالہ حضور کی ولادت مبارکہ ہوگی۔ 1500 سالہ 1500 سال آنے والی 5 ستمبر کو بروز جمعہ کو وہ دن آ جائے گا جو 1500 سال ہو جائیں گے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کبھی غور کیا آپ نے کہ حضور کی ولادت کس لیے ہوئی؟ خدا نے مصطفیٰ جان رحمت کو زمین پر کیوں بھیجا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بعثت کیوں ہوئی؟ اور آپ کو کیوں اس لیے زمین پر بھیجا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ بلکہ آپ کی زندگی کو آتش بازی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو آتش بازی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو غلط راستوں پہ چلنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آتش بازی سے بچانے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے، دنیا میں عزت و آبرو کے اقبال پانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے ایسی تعلیم پریکٹیکلی طور پر دی ہے۔ ایسے تو تعلیم قرآن سے لے لو، لیکن قرآن کا پریکٹیکل اگر کس نے بتایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ قرآن کی ترجمانی، قرآن کی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے۔ جہاں قرآن سمجھ میں نہیں آیا وہ مصطفیٰ نے سمجھا دیا، اور کر کے بھی بتلایا، عمل کر کے بھی بتلایا، اور زبان سے پیغام دے کے بھی بتلایا۔ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس پہ کبھی غور کیا کہ حضور آئے زمین پر کیوں؟ حضور گناہوں سے بچانے کے لیے اور نیکی پر چلانے کے لیے آئے۔ گناہوں سے بچانے کے لیے اور نیکی پر چلانے کے لیے آئے، اور جو زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غلط باتیں ہیں وہ سب بتلانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا گیا۔ ابھی ولادت مبارکہ ہوگی، پوری دنیا میں حضور کا میلاد منایا جائے گا۔ میلاد کا معنی بھی پیدائش ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ارے دنیا منائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، خدا نے 3 پارے میں بیان کر کے حضور کا میلاد بنا دیا۔ 3 پارہ پڑھنا آخر کا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ حضور ہی کا میلاد بیان کیا گیا ہے۔ میلاد آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے اور بزرگوں سے سنتے بھی آ رہے، اور میلاد ہوتا بھی رہے گا یہ، لیکن میلاد جو لفظ ہے یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، اس کی اصطلاح حضور ہی کے ساتھ ہے، دوسرے کے لیے اس کو استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ یا تو تولد کیا جائے گا یا ولادت عمومی طور پہ کی جاتی ہے، لیکن میلاد النبی، یہ میلاد لفظ جو ہے یہ حضور کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا دن ہر سال آتا ہے، اور لوگ مناتے بھی ہیں اور منانا بھی چاہیے، لیکن منانا کیسے چاہیے اس کو جان لینا ضروری ہے۔ یہ محسن انسانیت ہے جن کی پیدائش تم منانے جا رہے ہو، یا اللہ کے محبوب ہے، محبوب اور امت کے طبیب ہے، اللہ کے حبیب اور امت کے طبیب ہے، ساری کائنات کے سردار مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، اللہ کے بعد اگر زمین پر کسی کا مرتبہ اعلیٰ ہے تو وہ تمہارے نبی کی ذات ہے، اور جب اعلیٰ نبی کا یہ عالم ہے تو ان کی ولادت کس انداز سے بنانی چاہیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ ارے یہ بات سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے بڑا تو کون ہے وہ؟ سب سے اعلیٰ وہ والا، بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ اب طرز عمل کیسا ہونا چاہیے لوگوں کا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت آسان ہے، اس زمانے میں لوگ پرفتن دور ہے، اور مغربی تہذیب کلچر یہ ہمارے اندر بہت زیادہ آ چکا ہے۔
اب یہ زمانے میں دیکھی عمل بہت ہوتا ہے. اس کو دیکھا تو اس کے مقابلے میں دوسرا, اس کو دیکھا اس کے مقابلے میں تیسرا, اس تیسرے کو دیکھا اس کے مقابلے میں چوتھا. یعنی دیکھ کے عمل کرنے کی عادت بنتی جا رہی ہے, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا. یہی غلط فہمی کا ازالہ ہے, یہی مغالطہ آفرینی پر مبنی کلام ہو رہا ہے. یہ عمل ٹھیک نہیں ہے, بلکہ قرآن و سنت نے جو اشارہ کیا, جو تعلیم دی, جو ہمارے اصحاب نے, جو ہمارے اسلاف نے تعلیم دی ہے, اسی کے مطابق زندگی عمل میں اتارنی چاہیے. دیکھ کے نہیں بلکہ پڑھ کے بھی, سمجھ کے بھی, اور اس کا فائدہ آنے والی قوم کو ہوگا کہ نہیں, ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا کہ نہیں, ہماری قوم اگر ہمارے کام سے کہیں ایسا نہ ہو گناہ کے دلدل میں پہنچ جائے, ہمارے عمل کو دیکھ کر کے ہمارا گناہ کا عمل ہو, اگر لوگ دیکھیں گے اور اس میں عمل کر لیں گے تو وہ بھی گناہگار ہوں گے اور ہم بھی گناہگار ہوں گے. اسلاف کا طریقہ ہوگا, اسلاف کا طریقہ ہوگا, اصحاب کا طریقہ ہوگا, قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا. خود بھی عمل کرو گے اور تمہارے عمل کو دیکھ کر دوسرا عمل کرے گا, تم کو بھی ثواب ملے گا, اس کو بھی ثواب ملے گا, اور ان کے ثواب کرنے کا ثواب بھی تم کو ملتا رہے گا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب بات سمجھے. یہ زمانہ پیدائش کا دن آتا ہے تو بہت عام فہم بات ہے ڈی جے کا استعمال کرنا, ڈھول تاشوں کا استعمال کرنا, یہ عام فہم بات ہو گئی. لیکن یہ امت محمدیہ کبھی غور نہیں کرتی کہ اس کام سے دین اسلام کی بدنامی ہے یا نہیں. جس مصطفیٰ جان رحمت نے 63 سال گناہوں کے راستے سے لوگوں کو بچایا, وہی ولادت مصطفیٰ کے موقع پر کثرت سے یہ امت کے لوگ وہی کام کرتے ہیں جن کام کو مصطفیٰ نے سختی کے ساتھ روکا, سختی کے ساتھ منع فرمایا, لیکن یہ کثرت سے لوگ عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے گناہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن ان کام کے ذریعے میسج اسلام کی بدنامی کا جاتا ہے. اس پہ غور کیا کبھی نے؟ یہ دنیا کو زیادہ دن مت رکھ میرے دوست, یہ دنیا ہے, وہ کام کرو جو اللہ کو, رسول اللہ کو پسند ہو. ولادت منانے کے بہت اچھے طریقے ہیں. ارے ولادت کے موقع پر غریبوں کی مدد کرو, جیسے حضور کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا اور ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور حضرت آمنہ کے گھر میں آئے, ابو لہب نے سنا کہ میرے پریوار میں میرا بھتیجے کی آمد ہو گئی. تو ان کی باندھی تھی صوبیہ, زبان سے نہیں بولا, انگلی کے اشارے سے یہ اشارہ تھا کہ میرے گھر میں بھتیجا آ گیا ہے, میں تم کو آزاد کرتا ہوں. یعنی میرے نبی کے نام, یعنی میرے بھتیجے کے نام پر تم کو آزاد. اس کے کتنے فائدے ہوئے بخاری شریف میں پڑھنا. یعنی حضور کی ولادت ہو تو غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو, کھانے کی ضرورت جس کو ہو اس کو کھانا کھلاؤ, جو بے کپڑا ہو اس کو کپڑا پہناؤ, اچھا میسج سماج میں بھیجو. جس دن میلاد النبی کا جلوس نکلے, راستے میں اسٹیج جو لگتے ہیں اس کے ذریعے سے فضول خرچی کا استعمال مت کرو, بلکہ صحیح استعمال کرو. شہر میں ایسے کتنے ہزاروں لوگ یا سینکڑوں لوگ ہوں گے جن کو پیسے کی ضرورت ہوگی, جن کو کپڑے کی ضرورت ہوگی, جن کو راشن کی ضرورت ہوگی, جن کے بچے ایسے ہوں گے جو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کو پڑھایا جائے تو اچھی تعلیم لے کر کے, پاور آف تعلیم لے کر کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, اس کا استعمال ایسی جگہ کرو. اور یہ سال تو 1500 سال حضور کی ولادت کو ہو جائیں گے, اسی نسبت سے اپنا پرسنل پیسہ غریبوں میں لگا دو, حاجت مندوں میں لگا دو, یتیموں کا سہارا بن جاؤ. میں جن کا نکاح نہیں ہوتا, پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے حضور کی ولادت کے مبارک موقع پر ان کے شادی نکاح کرا دو, تاکہ یہ کامیابی ملے, تاکہ سماج بھی آگے بڑھتا چلا جائے. اور یہ ادا اگر خدا اور اس کے رسول کو پسند آ گئی تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. یہ گناہ کے راستے چھوڑو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ.
اے ایمان والو اپنے آپ کو کس سے بچانا ہے؟ جہنم سے بچاؤ. اور حدیثوں سے پتا چلتا ہے اللہ نے تمہیں بچانے کی طاقت دی ہے تو پورے ملک کو گناہ سے بچا دو. اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے پورے صوبے کو بچا دو. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو پوری سٹی کو بچا دو. اللہ نے اتنی نہیں تو اتنی دی ہے اپنے گاؤں کو بچا لو. اگر اتنی نہیں دی ہے تو اپنے محلے والوں کو بچا لو. اگر اتنی نہیں ہے اگر اتنی ہے تو اپنے گھر والوں کو بچا لو. اتنی بھی نہیں ہے تو کم سے کم خود کو ہی بچا لو. یہ قرآن و حدیث پہ عمل ہو رہا ہے. اگر ذہن زیادہ نہیں چل رہا تو خود پہ تو چلے گا. خود کو تو بچا سکتا ہے نا. ٹائم قریب ہو گیا. ابھی 3 یا 4 جمعے آئیں گے. ہر علاقے کی مسجدوں میں بولو جو طریقہ اسلام ہے اسی پہ عمل کیا جائے. ارے پرچم رسالت ہاتھ میں لو, اچھا لباس پہنو, امامہ ٹوپی اوڑھو اور حضور کا قصیدہ پڑھتے جاؤ, قصیدہ سنتے جاؤ, نعت پڑھتے جاؤ, نعت سنتے جاؤ, ادب سے راستے میں جاؤ, ادب سے مسجدوں میں آؤ. اور نمازوں کا وقت ہو تو نماز کی پابندی کرو. اور یہ یاد رکھو میں بڑا میسج دے رہا ہوں, حضور کی ولادت کے موقع پر اگر جو قصدن نماز چھوڑتا ہے اس کا مجرم وہ خود ہے. نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. یہ سسٹم جو مغرب اور عصر کا چھٹتا ہے نا, اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو سمجھتے نہیں. ہم نے تو یہ سال, پچھلے سال, اس سے پچھلے سال دیکھا کہ چوراہے پہ ایسے پٹاخے بج رہے تھے, میرا ایک امامہ بھی جل گیا اور یہ جبے کا نیچے نشان بھی ہے گا ابھی بھی. جب پٹاخے جب ٹک 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 بولتے ہیں, اڑتے ہیں, آگ نکلتی ہے تو لوگوں کے کپڑوں پہ گرتا ہے, امامے پہ, ٹوپی پہ گرتا ہے. اب بتاؤ یہ تباہی کی راہ دکھ رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی ہے؟ آنکھ میں آ گیا تو آنکھ سے چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ اگر جلنے والا پٹاخہ اگر آنکھ میں اس کی چنگاری گر جائے تو یہ آنکھ سے محروم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ سمجھ نہیں ہے, وقت دکھانا ہے. کب تک دکھائے گا بھائی؟ جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا. میرے عزیز طریقہ بدلو. تمہاری محبت کو سلام, محبت کرو اچھا ہے, عقیدت رکھو اچھا ہے, لیکن طرز عمل بدل دو. تمہارا طرز عمل بدل گیا. اس کردار کو دیکھنے والا اگر دیکھے گا تو مصطفیٰ کا غلام کہے گا, اور دیکھنے والا اپنی زندگی میں عمل بھی کر لائے گا. طرز عمل بدلو, کردار بدلو, حسن اخلاق بدلو. یہ توڑے روا کا طور طریقہ مت اپناؤ, شریعت مصطفیٰ کو اپناؤ. جو تمہارے کردار کو اگر دوسرا بھی دیکھے تو وہ تعریف کرے گا, خوبی بیان کرے گا, اور اللہ نے چاہا اس کردار کی برکت سے اس کے دل میں ایمان بھی روشن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سچی تعلیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, ہر بھائی اپنے گھر میں کم سے کم تعلیم دے, دوسری جگہ نہیں دے سکتا. کتنے لوگ یہاں ہیں, 500 600 1000 لوگ یہاں پر ہے. اگر سب اصلاح کرنے کی نیت کر لیں اپنے اپنے گھر میں جا کے, تو کون ایسا بندہ ہے جو اپنے گھر میں کنٹرول نہیں کر سکتا؟ عید میلاد پہ عورتیں کیوں جاتی ہیں جلوس میں؟ بھائی اختلاطی معاملہ اسلام کہتا ہے یہ منع ہے. اختلاط اگر پردے میں بھی رہا تو اختلاط کا مطلب ہوتا ہے مرد و عورت کا ایک جگہ جمع ہونا. یہ اسلام میں سختی سے منع ہے, اور بے پردہ اسلام کی بیٹیوں کا رہنا یہ بالکل حرام ہے. اگر ان چیزوں کو آپ عمل میں لے کے اپنے گھروں پہ بولیں گے, کیا شہر میں انقلاب نہیں آئے گا؟ انقلاب آ جائے گا. آپ نیکیوں پہ بھی جائیں گے, جنت کی راہ بھی ہمیں نظر آنے لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی کافی جمعے بھی ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.